احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کے محض دعوے ایمان پہ میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان کو میں آزماؤں گا؟ نہیں، آزمائش جو ہے میرا کام ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں میں نے ان کو آزمایا ہے، اور پھر میں نے دنیا کو دکھا دیا ہے جو اپنے بات میں کھرے تھے، سچے تھے، اور دنیا کو معلوم ہو گیا جو اپنی بات میں جھوٹے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تکبر کیا ہے۔ دیکھیں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی وہ بات ابھی ہماری جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ ایک بات بالکل سادی ہے، نوٹ کر لیں اسے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اور اچھا، اب ملاقات کی تیاری کیسے ہوگی؟ کس وقت ہم اہل ہو جائیں گے اللہ کی ملاقات کی، یعنی اہلیت کے لیے، اہلیت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی ملاقات تو یعنی کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کا سامنا، اللہ کا دیدار یا اس کی ملاقات، یہ تو کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تیاری اس کے لیے چاہیے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی۔ بات چیت تو ہوتی تھی، موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کو وہ آیا، خواہش غالب ہوئی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے سوال کیا اللہ تعالیٰ، رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک۔ تو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر وہ پیغمبر تھے تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، سامنے بڑا پہاڑ ہے، اس کو دیکھو، میں اپنے نور کا ایک تجلی جو ہے یہ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ تو جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب ایک تجلی جو ہے تھی وہ پہاڑ پہ ڈالی گئی، رب نے ڈالی تجلی، رب کا دیدار نہیں، تجلی، اس میں فرق ہے۔ جیسے کہ سورج الگ ہے، روشنی یہاں آ رہی ہے آپ کے پاس، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو تجلی ڈالی، ایک کرن، ایک جلوہ، تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے ادھر موسیٰ علیہ السلام دور تھے، اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی اہلیت چاہیے۔ دنیا میں پیغمبر نے سوال کیا، وہ برداشت نہ کر سکا، تجلی کے عکس کو برداشت نہ کر سکا، تو یہ مطلب ایک بڑا کام ہے۔ بہرحال میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ اہلیت آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی یہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یعنی باقی سب کچھ ہیچ ہے، جنت اور اس جنت میں جو کچھ ہے، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں جو یہ چاہیں گے ہوگا، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے، ولدینا مزید۔ اب مزید کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ بھی ہمیں کہا کرتے تھے، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی کی ایک پرتو سے بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو مخاطب کی تو عین ذات بنگری، آپ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضور کی شان ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اصل میں یہ اہلیت، اس بات پہ ذرا غور کریں، اہلیت، بڑی اہلیت چاہیے، بڑا وہ چاہیے۔ آپ دیکھ لیں نا یہ فوجی پی ایم اے میں جو کیڈٹ کو بڑی مشقت سے گزارا جاتا ہے، تربیت اور مشقت اور یہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں نا، تو پھر جا کے کہیں وہ کیپٹن صاحب بنتے۔ تو بغیر مشقت، یعنی کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بغیر وہ مصیبت میں ڈالے بغیر کوئی کیڈٹ بن جائے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح مطلب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اسی طرح ہر کام میں دنیا کے ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ پہلے مشقت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کسی بھی کام میں، کوئی کام سیکھ رہے ہیں، شاگردی کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ایک مطلب آپ کی تنخواہ اچھی خاصی لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو بغیر مشقت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشقت، انسان کی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشقت میں رکھ دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ بہرحال تو مشقت، یہ یہاں آ کے مشقت کرے گا، تکلیف اٹھائے گا، قربانی دے گا، اور یعنی آزمائشوں سے گزرے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ تم ویسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ان لوگوں کی طرح تکلیفیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے گزر چکے؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان پر خوب تکلیفیں، خوب مصیبتیں آئیں، اور ان کو خوب میں نے ہلایا، وزلزل، ہلایا میں نے۔ تو سورہ عنکبوت کا بھی یہی مضمون ہے، احسب الذین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کے محض دعوے ایمان پہ میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان کو میں آزماؤں گا؟ نہیں، آزمائش جو ہے میرا کام ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں میں نے ان کو آزمایا ہے، اور پھر میں نے دنیا کو دکھا دیا ہے جو اپنے بات میں کھرے تھے، سچے تھے، اور دنیا کو معلوم ہو گیا جو اپنی بات میں جھوٹے تھے۔ تو بہرحال یہ خلافت، خلیفہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے شروع کی تھی، اس کو میں اختتام تک پہنچا دوں۔ خلیفہ جو ہے، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کے دنیا میں بھجوایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کہا ہے۔ یہ خلیفہ بنے گا تب اس کی ملاقات ہوگی۔ خلیفہ کا مطلب اللہ کا نائب۔ اب وہ کیسے بنے گا؟ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت اور شریعت نازل فرمائی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور آخرت کو منزل بنا لو اور جد و جہد کرو، محنت کرو، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تو تم میرے خلیفہ بن جاؤ گے۔ ہر ایرا خیرہ نتھو خیرہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ انسان میں یہ استعداد موجود ہے اگر یہ چاہے۔ جیسے کہ ایک آم کی گٹھلی ہے، تو وہ جب تک آپ اسے بوئیں گے نہیں، اس کو مٹی میں نہیں دبائیں گے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو آم کا درخت تو نہیں بنے گا۔ کتنی آم کی گٹھلیاں آپ پھینک دیتے ہیں تو ان سے تو آم کے درخت نہیں بنتے۔ اسی طرح کتنے لوگوں کو آپ دفنا رہے ہیں، وہ تو خلیفۃ اللہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ ہم لوگ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، نہ وحی کے پانی سے اپنے دل کو منور کر رہے ہیں، قرآن سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چل نہیں رہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ بہرحال تو خلیفہ بنیں گے تو تب آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ متقی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہر متقی خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں، تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں یہ جائیں گے جہنم۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خلیفۃ اللہ،
اب یعنی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم